بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فاطمۃ الزہرا اسلامک سینٹر باگڑیاں لاہور میں حاضری ہوئی ہے اور امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی قریب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام عطا کیا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3000 سے زائد معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں سے 2 معجزے انتہائی عجیب شان اور فضیلت رکھتے ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن مجید ہے، جس جیسی کتاب نہ پہلے آئی اور نہ قیامت کی صبح تک اور ابد الآباد تک کبھی آ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک معجزہ ملا وہ بھی لاجواب اور باکمال ملا، اور دوسرا معجزہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ملا، اور وہ بھی بے مثال اور باکمال ملا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام امیر اور خلیفہ کے طے کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو وہاں ایک آواز یہ اٹھی، منا امیرم و منکم امیر، کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا اور ایک انصار میں سے ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بتائیے، اذ ہما فی الغار کا کوئی مصداق مہاجرین میں موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ انصار میں موجود ہے؟ ثانی اثنین انصار میں سے کون ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا انصار میں سے کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ بات سنتے ہی صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ صحابہ کرام میں سے کسی اور کا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے صحابہ میں سے؟ تو آپ نے فرمایا، افضل الصحابتی بعد نبیہا ابو بکر و عمر، صحابہ کرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابا جان صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر۔ میں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہما۔ پھر میں نے خود ہی نام لے دیا کہ ان کے بعد تو پھر آپ ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں عام مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا تاریخی ہے، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اجماع کے اندر بہت قائدانہ کردار ادا کیا، اور بتایا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت اور ان کی امارت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور ان کی فضیلت کے معترف اور اقراری ہیں۔ چنانچہ پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کس بنیاد پر کی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رضی بہ لدیننا فرضینا بہ لدنیانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو ہمارے دین کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا، اور ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بلیغ جملہ جہاں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، حقانیت اور خلافت بلا فصل پر گواہی ہے، وہاں یہ آنے والی امت کے لیے ایک بہترین اشارہ بھی ہے کہ امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے اصل حقدار وہ ہیں جو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کے قابل ہوں، جو امامت صغرا کے قابل ہوں وہ امامت کبریٰ کے بھی قابل ہیں۔ یعنی جو لوگ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتے ہیں وہی اقتدار کے اور سلطنت کے وارث بننے کے اصل مستحق ہیں۔ تو یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی آپس میں خوب محبت تھی، اور تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو پیچھے ہو کر ان کو پکڑنے لگے، وہ آگے دوڑ رہے ہیں۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے دوڑ کے ان کو پکڑا، اٹھایا، سینے سے لگایا اور چوما اور ارشاد فرمایا بے ابی لیس شبیہم بے علی انہو شبیہم بے علی بنبی، سبحان اللہ۔ بے شک یہ علی کی تصویر نہیں نبی کی تصویر لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت اور نبی کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ان کے قریب تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اسماء کو یہ ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میرا جنازہ جب رات کو جنازہ جب اٹھے تو اس وقت اندازہ نہ ہو کہ یہ میت مرد کی جا رہی ہے یا عورت کی؟ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جنازے کی چارپائی کے ساتھ 4 لکڑیاں گاڑ دی جائیں کونوں میں اور پھر ان پر ایک پردہ ڈال دیا جائے تو اندر اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ میت مرد کی جا رہی ہے یا عورت کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی محبت اہل بیت کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کے اندر بھی اپنی زوجہ محترمہ کو ان کی خبرگیری کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں، اور جب وہ فوت ہوتی ہیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ تو موجود ہیں، کہ میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ تو یوں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے انتصاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے اخراجات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حصہ ڈالنے سے محبت کا آغاز کیا تھا وہ زندگی کے آخری سانس تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاری رکھا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تصور تو کیجئے کہ آخر اہل ایمان کے لیے نبی کی شہزادی اور صاحبزادی رول ماڈل نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والی بن جائیں تو زمانے کی تقدیر بدل جائے۔ جب ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تو پھر شہزادے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر شہزادے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جاہ و منصب کو قربان کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اندر بہت بڑے جوڑ کا ذریعہ بنتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو پورا کرتے ہیں کہ ان حاضب یہ میرا بیٹا سید ہے، اور لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری امت کے 2 عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی، اقتدار ہوتے ہوئے
اختیار ہوتے ہوئے، فوجیں اور لشکر ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منصب سے دستبردار ہوئے اور خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام چن لیا۔ تو قیامت تک کے لیے یہ طے کر دیا کہ مجھے ماننے والے وہ ہوں گے، میرے سچے محبت کے دعوے دار وہ ہوں گے کہ جس کو میں اپنا امام بنا رہا ہوں، اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کر رہا ہوں۔ میرے ماننے والے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی اسی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر، اپنا امام اور اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی کہ اس وقت میں جب وہ اپنی شہرت، اختیار اور اقتدار کے عروج پر تھے، پیک پر تھے، اس وقت انہوں نے تنزل اختیار کیا اور عہدے سے دستبردار ہوئے۔ آج یہاں کونسلر کوئی بن جائے، چیئرمین بن جائے یا کوئی اور کسی جماعت کا کوئی عہدہ مل جائے تو لوگ چمٹ جاتے ہیں کرسی کے ساتھ، یا کرسی کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امت مسلمہ کے 5ویں خلیفہ راشد نے اتنی بڑی سلطنت کی قربانی دے دی اور بتایا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی تھی کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرزند ارجمند کو پیدا کیا، اور انہوں نے نظام خلافت کے قیام کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اور آخری دم تک نماز اور قرآن کے ساتھ تعلق اور رشتہ برقرار رکھا، اور بتایا کہ یوں اہل ایمان اس طرح جیا کرتے ہیں کہ نماز کو کسی حال میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماننے والا نہیں چھوڑ سکتا۔ حسینی وہ ہوگا، حسین حافظ، حسین قاری، حسین تیرا ہے یا کہ میرا، حسین حافظ ہیں، حسین قاری ہے، حسین نمازی ہے، حسین مکمل سنت رسول کے مطابق داڑھی رکھنے والا ہے۔ تو چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ سچا اسی کا ہوگا جو مکمل قرآن کا حافظ ہوگا، جو نمازی ہوگا اور جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا ہوگا، سنت رسول کو چہرے پہ سجانے والا ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کی جو تربیت کی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ مثال بن گئی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں گردنیں کٹا کے بتایا کہ گردنیں کٹا کے بتا گئے ہیں یہ کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کی چھوٹی سی ایک اور مثال کہ جب عین اس وقت میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ایک ایک پھول مسل دیا گیا، معصوم بچے تک شہادت کے جوڑے، سرخ جوڑے زیب تن کر کے لیٹ گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار اور ان کے جانثاروں کے لاشوں کی ایک بہار تیار ہو گئی، ایک گلدستہ تیار ہو گیا۔ اس وقت میں کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حسین اب بھی موقع ہے، تم جھک جاؤ اور یزید کی بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دودھ پیا ہو اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے